بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس جیوگرافی کا لیکچر نمبر 26 ہے اور آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 2 سے متعلق ہے۔ اس لیکچر میں آج ہم مطالعہ کریں گے براعظم ایشیا کے طبعی خط و خال کا physiography of the continent of Asia, and the continent of Asia is divided into 6 major physiographic divisions: northwestern plains, the central fold mountains and plateaus, northeastern mountains, southern and eastern river basins, plains and valleys, the southern plateaus, the eastern volcanic islands۔ تو 6 بڑے طبعی اعتبار سے حصے ہیں براعظم ایشیا کے: شمال مغربی میدان، وسطی ملفوفہ پہاڑ اور سطح مرتفع، شمال مشرقی پہاڑ، جنوبی اور مشرقی دریاؤں کے میدان اور وادیاں، جنوبی سطح مرتفع، مشرقی آتش فشانی سلسلہ و جزائر۔ تو اسٹوڈنٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بکس اپنے پاس کھول کر رکھ لیجئے، کیونکہ آج میں آپ کو میپس کے ریفرنسز سے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جہاں بھی امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں بیٹا انہیں آپ اپنی بک میں خود انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دا نارتھ ویسٹرن پلینس۔ یہ علاقے جو میدانی علاقے ہیں، یہ نقشے پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر براعظم ایشیا کے شمال مغربی علاقے میں، یہ والے علاقوں میں یہ میدانی علاقے پھیلے ہوئے ہیں اور ایک وسیع تکون کی صورت میں ہیں، جو اس بحر منجمد شمالی سے جنوب مغرب کی طرف بحیرہ کیسپیئن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں سائبیریا کا وہ تمام علاقہ شامل ہے جس میں جو اہم دریا ہیں یہاں کے، اوب، لینسی، لینا وغیرہ جو ہیں وہ بہتے ہوئے بحر منجمد شمالی میں جا گرتے ہیں۔ اوور آل جو ڈرینیج پیٹرن ہے، جو نکاسی آب کا نظام ہے، وہ اس علاقے میں اتنا بہتر نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دلدلی علاقے جیسی صورتحال کچھ علاقوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، مشرقی سائبیریا کا یہ علاقہ تو روس میں واقع ہے اور بہت کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، کیونکہ فزیوگرافی جو ہے وہ اتنی سوٹیبل نہیں ہے، لیکن جنگلات اور معدنیات اور ذرائع توانائی کے اعتبار سے یہ علاقہ جو ہے وہ خوب مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا، کاشتکاری کے لیے زمین کی کمی ہے اور آب و ہوا بہت سخت سرد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے جو شہر ہیں وہ بہت زیادہ آبادی والے علاقے یہاں پر واقع نہیں ہیں، اور ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے بھی یہاں پر جو ذرائع نقل و حمل ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہیں۔ اچھا، یہاں کی جو ایک اہم جو خصوصیت ہے وہ ہے اس علاقے میں جو ٹرانس سائبیرین ریلوے ٹریک واقع ہے، جو کہ سائبیریا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتا ہوا ماسکو تک کے علاقے کو اس تمام ایریا سے ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو اہم اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہیں وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے اور سطح مرتفع، the central fold mountains and plateaus۔ اور براعظم ایشیا میں یہ ایک بہت ہی ایک مطلب مارکڈ ریجن ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت وسیع ہے اور براعظم ایشیا کی سطح کے 5ویں حصے سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہمیں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مسلسل کئی پہاڑوں کے سلسلے ہیں، یہ پرپیچ پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان کے علاقوں میں بلند سطوح مرتفع قائم ہیں، جنہیں ہم بین الکوہی سطوح مرتفع یا انٹر مونٹین پلیٹوز کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے سطح مرتفع پامیر کے گرد ایک نوٹ کی صورت میں، ایک گرہ کی صورت میں اکٹھے مل گئے ہیں، اور پامیر کون سا مقام ہے یہ آپ جانتے ہیں، آپ پہلے بھی پارٹ 1 میں اس کا نام پڑھ چکے ہیں، ذکر پڑھ چکے ہیں۔
پامیر جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع ہے، اس لیے اس کو بام دنیا یا روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے گا نا، روف آف دا ورلڈ، بام دنیا پامیر پلیٹو کو کہا جاتا ہے۔ اس سطح مرتفع پامیر سے مشرق کی طرف انتہائی جنوبی سلسلہ کوہ ہمالیہ ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ ایک مسلسل دیوار کی طرح بر صغیر پاک و ہند کے شمال میں تقریباً 3200 کلومیٹر کی لمبائی میں ایک کمان کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور وسطی ایشیا کو مکمل طور پر بر صغیر سے جدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر جو سینٹرل ایشیا کے پارٹس ہیں ان سے بالکل ہی یہ بر صغیر کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اور ہمالیہ کے شمال میں کوہ قراقرم ہے، جو سطح مرتفع پامیر سے مشرقی رخ اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے شمال میں دو پہاڑی سلسلے کیون لون اور التائن طاق واقع ہیں۔ اور سطح مرتفع پامیر سے مغرب کی طرف ہم اگر چلیں تو یہاں پر دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ ایک شمالی سلسلہ جو ہے وہ کوہ ہندو کش ہے، جو مغرب کی طرف ایران کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا یہ کوہ البرز کہلاتا ہے۔ اور اس کے جنوب میں ایک اور پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو کوہ سلیمان ہے، اور یہی سلسلہ ہے جو درہ بولان سے گزر کر کوہ کرتھار بن جاتا ہے۔ کوہ کرتھار جو ہیں وہ بلوچستان کو سندھ سے جدا کرنے والا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور یہاں پر سطح مرتفع آرمینیا موجود ہے، اور سطح مرتفع آرمینیا سے آگے مغرب کی طرف پھر پہاڑوں کے دو سلسلے ترکی کے شمالی اور جنوبی ساحلوں کے ساتھ ساتھ پھیلتے ہوئے یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو شمالی سلسلہ ہے اسے کوہ پونٹک کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو جنوبی سلسلہ ہے انہیں ٹورس ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سلسلوں کے درمیان میں سطح مرتفع جو واقع ہے بیٹا اس کا نام ہے اناٹولیا۔ ٹھیک ہے، پونٹک اور ٹورس کے درمیان جو مشہور سطح مرتفع واقع ہے اسے اناٹولیا کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کوہ کے متوازی شمال کی طرف کاکیشس ماؤنٹینز ہیں، اور یہ کاکیشس ماؤنٹینز وہ ہیں جو بحیرہ کیسپیئن کے مشرق کی طرف سے شروع ہو کر مغرب کی طرف جزیرہ نما کریمیا تک چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میپ کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹا ان فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح جو سطح مرتفع ہیں، جیسے یہاں پر سطح مرتفع تبت ہے تو اس کی ڈیٹیلز اور ڈیٹیلڈ فیکٹس جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کی بک میں، تو انہیں ایز اٹ از آپ لرن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ کون سے ماؤنٹینس ہیں پہچان سکتے ہیں آپ؟ یہ جو ابھی ہم نے پہاڑی سلسلے دیکھے ہیں نا، یہ انہی کے مشہور پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ یہ ہے دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، اور یہ دوسری بلند ترین چوٹی کیا نام ہے اس کا؟ K2۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں شمال مشرقی پہاڑی سلسلے جو ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں، اور شمال مشرقی پہاڑی سلسلے جو ہیں یہ براعظم ایشیا کے شمال مشرق میں واقع ہیں، اور یہ ایک قدیم پہاڑی سلسلے ہیں، بہت پرانے بنے ہوئے۔ ابھی جو ہم نے پڑھے تھے نا وہ تو نیو ینگ فورڈ ماؤنٹینس تھے، جو ابھی ہم نے جو قراقرم اور ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ دیکھا ہے نا،
اب جو ہم شمال مشرقی پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ان پہاڑوں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ بہت ہی قدیم ترین چٹانوں پر مشتمل ہیں، اور اب اپنی ایروژن کی وجہ سے یہ اپنی جو اصل حالت ہے وہ کھو چکے ہیں۔ ان کے اندر جو پہاڑ نظر آتے ہیں ان میں کوہ التائی ہے جو ایک تنگ پہاڑ ہے اور سائبیریا سے پھیلتا ہوا منگولیا میں چلا گیا ہے، اور یہاں سے آپ تھوڑا غور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام علاقے اس کے اوپر ویزیبل ہوں گے، اس کے اوپر آپ کو اچھی طرح سے دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوہ التائی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت تنگ پہاڑی سلسلہ ہے جو سائبیریا سے پھیلتا ہوا منگولیا میں چلا گیا ہے، جہاں مشرق میں یہ کوہ سویان سے جا ملتا ہے۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سامنے یہ سیام ماؤنٹینس، اور یہاں پہ ادھر سے ہوتا ہوا یہ کہاں جاتا ہے، یہ جو سیام ماؤنٹینس ہیں پھر یہاں سے ہوتا ہوا یہ آپ کو دکھائی دے گا، یہ والا علاقہ یہ کوہ یبلونوی کے تک جاتا ہے، اور جھیل بیکال کے شمال کی طرف ہوتا ہوا یہاں سے آگے آپ کو یہ نظر آئیں گے اسٹینووئی کے پہاڑی سلسلے ہیں، یہ ان میں مدغم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم مزید اس کے آگے بڑھیں تو پھر انتہائی شمال مشرق میں ہمیں یہاں پر جو رشیا کا ورخویانسک کا علاقہ ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ آپ کو نظر آئے گا چیرسکی، اور یہ کمچٹکا کا علاقہ جو ہے یہاں پر بھی یہ پہاڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ تھوڑا میپس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو پھر ایشیا کی انشاءاللہ فزیوگرافی یاد ہو جائے گی، کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے، اسی لیے بیٹا میں آج آپ کو میپس میں سے کروا رہی ہوں کور، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ ویژولائز بھی کرتے جائیں، اور ڈیٹیلز تو آپ کی پاس بیٹا موجود ہوتی ہی ہیں، آپ وہاں سے لرن کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا ان کو دھیان سے دیکھ کر تو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب ہم آ رہے ہیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ فزیوگرافک ڈویژن کی طرف، اور یہ ہے جی دا سدرن اینڈ ایسٹرن ریور بیزنز اینڈ ویلیز آف دا کانٹیننٹ آف ایشیا، جنوبی و مشرقی دریاؤں کی وادیاں۔ یہ آپ کو بیٹا اس میں یہ دکھائی دے رہا ہوگا، یہ مین ریورز جو ہیں براعظم ایشیا کے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے وسطی پہاڑی علاقوں کے جنوب میں چند بڑے میدان ہیں جو دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ اپنی زراعت کے لیے تمام دنیا میں اپنی زرعی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ جنوبی میدانوں کو سیراب کرنے والے مشہور دریا جو ہیں ان میں سالوین، ایراوتی، برہم پترا، گنگا، دریائے سندھ، دجلہ اور فرات ہیں، جو کہ بہتے ہوئے بحر ہند میں گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بحر ہند میں گرنے والے دریا ہیں براعظم ایشیا کے، جن میں سالوین، ایراوتی، برہم پترا، دریائے گنگا، دریائے سندھ، دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہ دریا جو بحر الکاہل میں گرنے والے بڑے دریا ہیں، یہ وسطی ایشیا کے پہاڑوں سے نکل کر سطح مرتفع پر بہتے ہوئے مشرقی ایشیا کے نشیبی علاقوں میں سے گزرتے ہیں۔ ان دریاؤں میں وہ دریا واقع ہیں جو بہتے ہوئے گرتے ہیں کہاں پر، بحر الکاہل میں جا کر گرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ دریا بھی ویزیبل ہو رہے ہوں گے، ان میں دریائے امور ہے، دریائے ہوانگ ہو، ینگ سیکیانگ اور میکونگ ریورز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دریا یہاں پر یہ والے ریورز جو ہیں امپورٹنٹ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، آئی ہوپ سو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
اور یہ دریا جو ہیں یہ اپنی بہت ہی بڑی وادیاں گزارتے ہیں، ایک طویل سفر گزارتے ہیں، طے کرتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ ان تمام علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے ڈیلٹاز بناتے ہوئے سمندروں میں جا گرتے ہیں۔ اور ان دریاؤں کی جو مشہور وادیوں کے میدانی علاقے جو یہ بنا رہے ہیں، جن کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، یہ ہے جی، یہ گینجز دریائے گنگا کی وادی ہے، یہ دریائے گنگا ہے، بھارت میں واقع ہے اس کا بڑا حصہ۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انڈس ریور ہے، کون سا دریا ہے؟ دریائے سندھ۔ اور یہ ہے جی دریائے برہم پترا، یہ بھی ایک بہت بڑا دریا ہے اور بیشتر حصہ اس کا کہاں پر واقع ہے؟ بنگلہ دیش میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور دریائے دجلہ فرات جو ہیں وہ اس ریجن میں ہے، وہ آپ کو اس والے یہ والے میپ میں آپ کو اتنے زیادہ ویزیبل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ تو ان کی دریاؤں کی جو میدانی علاقے ہیں ان کو آپ نے ڈیٹیل سے ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اب ہم جنوبی سطح مرتفع کی طرف۔ یہ آپ کو ایک بہت ہی تفصیلی اور خوبصورت نقشہ بیٹا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مکمل نقشہ ہے براعظم ایشیا کے طبعی خد و خال کا، جس میں ڈفرینٹ کلرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماؤنٹینز، پلیٹوز، بیسنز اینڈ ڈپریشنز، پلینز اینڈ لو لینڈز دکھائی گئی ہیں۔ اگر وہ تمام علاقے جن کا ذکر آپ کے ٹیکسٹ میں موجود ہے، اگر اس میپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو سمجھنا آئے، انشاءاللہ یہ آپ کو باتیں تمام کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنوبی سطح مرتفع کو۔ جنوبی سطح مرتفع جو ہے یہ براعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں 3 بڑے پلیٹو ریجنز پر مشتمل ہے، 3 بڑے پلیٹوز ہیں۔ اور یہ پلیٹوز جو ہیں ان کے اندر نمبر 1 ہے سطح مرتفع عرب، مڈل ایسٹ میں یہ سطح مرتفع عرب۔ دوسری جی ڈکن پلیٹو، یہ سطح مرتفع دکن۔ اور تیسری ہے یہاں پر جو موجود وہ ہے یونان اور چین اور برما کی یہ والی شان ریاستیں جنہیں کہا جاتا ہے، ان پر یہ پلیٹو ریجن مشتمل ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سطح مرتفع عرب اور سطح مرتفع دکن اور سطح مرتفع یونان اور چین و برما کی یہ شان ریاستیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ جغرافیائی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں، اور ان تینوں کی خصوصیات ایک دوسرے سے جدا ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو ان کے بھی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو آپ ایز اٹ از لرن کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور لوکیشن جو ہے یہاں سے آپ کو ان کی سمجھ لینی چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی یہ لاسٹ فزیوگرافک ڈویژن ہے، آخری جو براعظم ایشیا کی طبع خد و خال کا جو خطہ ہے آخری وہ ہے جی آتش فشانی سلسلہ و جزائر۔ یہ براعظم ایشیا کا ایسٹرن پارٹ ہے۔ ایسٹرن پارٹ کس طرح ہے کہ یہ باقی آپ دیکھیں گے یہ براعظم ایشیا ہے، اور اس کے جہاں ساؤتھ کی طرف ہم نے دیکھا تھا کہ کون سا بحر تھا، کون سا اوشن ہے؟ بحر ہند۔ اور اس کے یہاں پر مشرق کی جانب یہ پیسیفک اوشن ہے، اور یہ پیسیفک اوشن میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ایک جزیروں کا سلسلہ پھیلا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دراصل میں آتش فشانی جزیروں کا سلسلہ ہے، جو ملفوفہ پہاڑوں کا وہ حصہ ہے جو زیر آب آنے سے بچ گیا، یعنی جو پانی میں ڈوبنے سے بچا ہوا ہے اور سطح پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ سلسلہ دراصل میں بہت سارے جزیروں کا مجموعہ ہے، اور ان کے اندر ملیشیا اور فلپائن اور جاپان کے بہت سے جزائر شامل ہیں، اور یہ یہاں سے
ہوتا ہوا پھر اوپر جو ابھی ہم نے دیکھا تھا نا یہ کمچٹکا ریجن رشیا کا، یہاں تک تقریباً یہ پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان بہت سے جزیروں میں آتش فشانی کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آتش فشانی پہاڑ بھی ان جزائر پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر حرکات ارضی بھی ہوتی رہتی ہیں اور والکینزم بھی ہوتا ہے، آتش فشانی کا عمل بھی بسا اوقات یہاں جاری و ساری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاص جو فیچر ہے نا یہاں کا جو اسے ایشیا کے باقی علاقوں سے جدا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ آئی لینڈس ہیں، آئی لینڈس کی چین ہے اور آتش فشانی جزائر ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ براعظم ایشیا اور ان آتش فشانی جزائر کے درمیان یہ جو چھوٹے چھوٹے گھرے ہوئے سمندر وجود میں آ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ کھلے سمندر سے تھوڑی سی شیلٹر میں آ جاتے ہیں، تو جہاں پر کافی بڑی مقدار میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فشنگ گراؤنڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ میپس کی مدد سے آج آپ کو براعظم ایشیا کا مطالعہ کرنے میں کچھ آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ جو ہے نا میپس پر اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میپس کی مدد سے بیٹا تفصیلات کو سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔